اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ زیارت مبارکہ آل یاسین، اور ہم اس زیارت کے اختتامی مرحلے پر پہنچے ہیں، جہاں ایک محب، ایک عاشق، ایک زائر اس طرح اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یا مولایا شقی من خالفکم وسعد من آطاعکم فاشہد علی ما اشہدتک علیہ وانا ولی لک بری من عدوک فالحق ما رضیتموہ والباطل ما سخطتموہ والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ فنفسی مؤمنۃ باللہ وحدہ لا شریک لہ وبرسولہ وبامیر المؤمنین وبکم یا مولائی اولکم وآخرکم ونصرتی معدۃ لکم ومودتی خالصۃ لکم آمین آمین۔ امام کی بارگاہ میں زائر یہ کہتا ہے، اے میرے مولا، بدبخت ہوا وہ شخص جس نے آپ کی مخالفت کی، اور کامیاب ہوا جس نے آپ کی اطاعت کی۔ بس آپ گواہ رہیں اس بات پر جس پر میں نے آپ کو گواہ بنایا۔ میں آپ کا محب ہوں، چاہنے والا ہوں، اور آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔ حق وہی ہے جسے آپ پسند کریں، اور باطل وہی ہے جسے آپ ناپسند کریں۔ نیکی وہی ہے جس کا آپ نے حکم دیا، اور برائی وہ ہے جس سے آپ نے منع فرمایا۔ بس میری جان ایمان رکھتی ہے اللہ پر، جو کہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے رسول پر، اور امیر المومنین پر، اور آپ پر اے میرے مولا، آپ کے پہلے اور آپ کے آخری، یعنی پورے سلسلہ امامت پر۔ میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے، اور میری محبت آپ کے لیے خالص ہے۔ آمین آمین۔ یہاں جو پہلا جملہ جو کہا گیا کہ شقی من خالفکم وسعد من آطاعکم، کہ آپ کی مخالفت کرنے والا بدبخت ہے اور اطاعت کرنے والا کامیاب، یہ در واقع قرآنی آیات اور اہل بیت کی تعلیمات سے ہی لیا گیا، چونکہ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں آپ دیکھیں پروردگار فرما رہا ہے کہ فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو میرے ہدایت یافتہ کی پیروی کرے گا، یعنی جن کو میں ہادی بنا کر بھیجتا ہوں، جو ان کی اطاعت کرے گا، وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ امامت کی اہمیت اور بالخصوص امیر المومنین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من احب علی فقد سعد، جس نے علی سے محبت کی وہی کامیاب ہوا۔ ومن ابغضہ فقد شقا، جس نے علی سے بغض رکھا وہ بدبخت ہوا۔ یہاں امام علی یعنی امام مراد ہے، ہر کوئی اپنے زمانے کے علی، زمانے کے امام کی اطاعت سے محروم ہوا، وہ بدبخت ہے، اور جو اطاعت کی سعادت لے، جو ان سے محبت رکھے، ان کی راہ پر چلے، وہ کامیاب ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسرا نقطہ ہے اس میں کہ حق وہی ہے جس پر آپ راضی ہیں، اور جس سے آپ ناراض ہیں وہ باطل ہے، یہ ہمارے اصول دین ہے۔ جو چیز اہل بیت کی رضا کے مطابق ہے وہی دین ہے، وہی حق ہے، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں وہ اصل میں باطل ہے۔ اس لیے ہماری بعض دیگر روایات میں، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ
ما احببناہ فاحبہ اللہ، جسے ہم نے پسند کیا اللہ نے بھی اسے پسند کیا، وما ابغضناہ فابغضہ اللہ، اور جسے ہم نے ناپسند کیا اللہ نے بھی اسے ناپسند کیا۔ اسی طرح یہ جو جملہ ہے کہ نیکی وہی ہے جس کا آپ حکم دیتے ہیں اور برائی وہ ہے جس سے آپ روکتے ہیں، تو حقیقت یہی ہے کہ علم و معرفت جو ہے وہ ائمہ کے پاس ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، دین کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے دروازے ہیں۔ امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک سب کے پاس دین ان کے پاس ہے، شریعت ان کے پاس ہے، ضابطہ حیات ان کے پاس ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا علم ان کے پاس ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ہم اہل بیت کے علاوہ کہیں سے بھی علم نہیں حاصل کر سکتے۔ نیکی اور بدی کا معیار، اس کے لیے علم چاہیے اور علم ان کے پاس ہے۔ اور پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ میری وفا آپ کے لیے ہے، وَنُصْرَتِي مُعَدَّةٌ لَكُمْ، میری وفا، میری نصرت آپ کے لیے ہے، اور میری مودت جو ہے، میرا جو تمسک ہے، میری جو محبت ہے، وہ آپ کے لیے خالص ہے۔ یعنی اسی زمانہ غیبت میں ہمارا اصلی فریضہ یہ ہے کہ امام کی نصرت کے لیے تیار ہوں، زمینہ فراہم کریں، میدان فراہم کریں، مولا کے ظہور کا راہ ہموار کریں، اور حقیقی معنوں میں اپنے مولا سے تمسک کریں، محبت کریں۔ صرف خالی محبت نہیں، تمسک، اس لیے مودت آیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے اجر رسالت جو ہے وہ مودت کی شکل میں مانگو، اور مودت صرف محبت نہیں ہے، تمسک بھی ہے ساتھ، ایسی محبت جس میں پیروی ہے، اطاعت ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من احبنا کان معنا یوم القیامہ، جو ہم سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور آخر میں آمین آمین 2 بار کہہ کے، یعنی وہ تاکید کر رہا ہے کہ پروردگارہ میری اس محبت اور نصرت کو اور اس براعت کو تو قبول فرما۔ تو یہ زیارت جو ہے وہ ہمیں حق و باطل کا معیار بتاتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت کی اطاعت جو ہے اس میں نجات کا پروانہ ہے، اور ان کی مخالفت میں ہلاکت ہے، اور نیکی بدی کا علم صرف ان کے پاس ہے، اور انہی سے اپنا ایمانی، عملی اور قلبی تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت آل یاسین کی ہر روز تلاوت کی توفیق دے، اور اس زیارت کے اندر جو بلند ترین مفاہیم ہیں اس پر غور و فکر اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس زیارت کو ہمارے لیے جو ہے وہ وسیلہ شفاعت قرار دے انشاءاللہ، اور ہم سب کو یہ زیارت ایک نورانیت دے کہ ہم سچے معنوں میں اپنے مولا کے لیے تیار ہوں اور ان کے ناصر بنے اور ان کے ظہور کا سبب بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔